امریکہ میں روزمرہ کے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی امریکی فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پاول نے کہا ہے کہ امریکہ میں کساد بازاری یعنی ریسیشن کا امکان یقیناً موجود ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس سے بچنے کا انحصار ان عناصر پر ہے جو فیڈرل ریزرو کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ماہر معیشت ثاقب رضاوی صاحب سے، جو اس وقت اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب صاحب، جے پاول کا اشارہ پہلے تو بتائیے کن عناصر کی طرف تھا، اور اگر یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی تو معاشی مستقبل کی شکل کیسی ہوگی؟ شکریہ عاطف صاحب۔ جیروم پاول صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ تھوڑا سا سیاسی جواب بھی ہے۔ وہ سارا الزام جو ہے موجودہ افراط زر کا، وہ غالباً یوکرین کی وار اور چائنا کی جو سپلائی لائنز میں ڈسرپشن ہے اس پہ ڈال رہے ہیں، جبکہ اصل میں سیکوینس یہ ہوا ہے اس انفلیشن کا کہ 2-2.5 سال پہلے 2% انفلیشن تھا امریکہ میں۔ اس کے بعد پینڈیمک ہوا جس کی وجہ سے لاک ڈاؤنز ہوئے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت سلو ہوئی اور چیزوں کی شارٹیج ہوئی جس سے ان کی قیمتیں بڑھیں، اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ حکومت نے لوگوں کی مالی امداد کے لیے بہت سے پیسے دیے۔ اب ایک کلاسک سچویشن کریٹ ہو گئی کہ ٹو مچ منی چیسنگ ٹو فیو گڈس، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کئی معیشت دان نے اس وقت یہ الرٹ کیا کہ اتنی دیر تک اس سپورٹ کو نہ رکھیں، یہ پھر انفلیشن میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہی ہوا ہے۔ تو اب اس کے تدارک کے لیے جو سینٹرل بینک کے پاس ایک سب سے ایفیکٹو ٹول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے، اور وہ اب جیروم پاول صاحب کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کہنا صحیح ہے کہ تھوڑی یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ معیشت کو سلو کیا جائے، تو یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ اس پالیسی کا مین آبجیکٹو ہے، اور وہ میرے خیال میں لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی معیشت سلو ہوگی تو اس کے لیے لوگ ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ ثاقب صاحب، آپ نے تو امریکیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں دی ہے کہ اگر وہ انتظار کر رہے تھے ایک اور سٹیمولس پلان کا تو وہ شاید ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی بتائیے کہ جیسے وہ جس طرف انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ 2 فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، اس میں چائنا از اے بگ فیکٹر۔ اگر کووڈ سے متاثرہ چائنا کی انڈسٹری مزید سست روی کا شکار ہوتی ہے اور سپلائی چین رکاوٹیں بھی جاری رہتی ہیں تو عالمی معیشت جو کہ پہلے ہی کساد بازاری کی جانب جا رہی ہے، تو اس سے ترقی پذیر ملکوں کی مشکلات جیسے پاکستان ہے، تو پاکستان جیسے ملکوں کی مشکلات کس قدر بڑھ سکتی ہیں؟ ان کی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کیا۔ ان کی مشکلات 2 طریقے سے بڑھ سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر امریکہ میں کساد بازاری ہوتی ہے تو امریکہ میں ان کی امپورٹس کم ہوں گی۔ ان کی امپورٹس کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن ملکوں سے وہ منگاتے تھے ان کی ایکسپورٹس اور فارن ایکسچینج ارننگز کم ہوں گی۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے جو لوگ بعض دفعہ مد نظر نہیں رکھتے کہ جب یہاں انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے تو باقی دنیا سے جو زر مبادلہ ہے وہ امریکہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان میں آپ کو انٹرسٹ ریٹ کم مل رہے ہیں، امریکہ میں زیادہ مل رہے ہیں، تو لوگ اپنے پیسے یہاں ٹرانسفر کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو ایمرجنگ مارکیٹس کے لیے، پاکستان جیسی اکانومیز کے لیے یہ 2 خطرے ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔ بہت شکریہ ثاقب رضاوی صاحب، آپ نے آج ہمیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے وقت دیا، اینڈ ویل ٹاک ٹو یو سون اگین۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹوڈے۔ بہت بہت شکریہ عاطف۔